السلام علیکم۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ قریب ہے کہ یہ لوگ راہ پانے والوں میں ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ اسلام آباد میں 50 سے زائد مساجد کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور کچھ مساجد کو راتوں رات شہید کر کے وہاں پر پودے لگا دیے گئے ہیں، جس میں جامع مسجد مدنی بھی شامل ہے اور اس کی دوبارہ تعمیر کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فائدہ یہ سب کچھ کرنے کا جب مساجد کو شہید بھی کیا جائے اور اسے دوبارہ اسی جگہ پر ہی از سر نو تعمیر بھی کیا جائے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ قانون کے مطابق ہونے والے کام ٹھیک نہیں ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ قانون صرف مساجد کے لیے ہی اتنا سخت کیوں ہے۔ پہلی بات تو کچھ مساجد پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی بھی ہیں۔ دوسری بات کہ جو جگہ غیر قانونی ہے اس پر پہلے ہی مسجد وغیرہ تعمیر کیوں ہونے دی جاتی ہے، پھر اسی جگہ کو غیر قانونی قرار دے کر مسجد کو شہید کر کے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس کیوں پہنچائی جاتی ہے۔ امت مسلمہ کو اپنے مذہبی معاملات پر مکمل اعتراض کرنے کا حق ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کا تحفظ ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھو، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم دین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں، ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، مگر امن اور قانون کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ ہمارا مقصد نفرت نہیں بلکہ اپنے ایمان، اپنے مساجد اور اپنی امت کا تحفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے اندر دینی جذبہ پیدا فرمائے، علماء کرام کی حفاظت فرمائے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔